السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے جو لاسٹ ٹیسٹامنٹ اللہ تعالیٰ نے فائنلی نازل فرمایا، آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایز اے لاسٹ میسنجر اپوائنٹ کرتے ہوئے اس سلسلے کو وہاں پورا کر دیا، اور اب وہ کتاب دنیا میں موجود رہے گی آخر تک، ساتھ ہی ساتھ پروفٹ کی ہسٹری بھی موجود رہے گی آخر تک۔ پروفٹ، بہت سارے پروفٹ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اپنے آخری نبی کی ہسٹری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہسٹری کے ایسے دور میں آئے ہوئے ہیں جب سب لوگ دیکھ رہے تھے، دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ فلاں شخصیت فلاں جگہ پیدا ہوئی اور فلاں جگہ ان کا انتقال ہوا اور فلاں جگہ یہ دفن ہیں وغیرہ ذالک۔ پھر آپ کے رشتہ داروں کی طویل فہرست۔ آپ ایک ایسے نبی ہیں جو اپنا ایک تاریخی مقام رکھتے ہیں۔ ایسی کوئی پاسٹ ہسٹری نہیں کہ لوگ کہیں کہ بھئی اسلام کا کوئی آدمی ہی نہیں پیدا ہوا۔ نو، ایوری تھنگ از انٹیکٹ اور آن دا ریکارڈ۔ کتاب بھی حاضر ہے، پھر اس کتاب میں ان کا کوئی قول مکس اپ نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں نبی کا قول اگر آ جاتا ہے تو دیٹ مینس یہ اللہ کی کتاب نہیں رہی، اور نہ ان کے ساتھیوں کا کوئی قول آیا ہے۔ یہ سارے جو انہوں نے جو کچھ فرمایا ہو وہ ہمارے یہاں حدیث کے نام سے جمع ہے، اس کی بکس بھی الگ ہیں، لیکن اس قرآن میں ایک بھی شبد اس میں بدلا نہیں گیا اور نہ ڈالا گیا نہ نکالا گیا۔ ایز اٹ از وہ ہم تک پہنچا۔ اس کی ایک ہسٹری ہے، یہ صرف ہمارے دعوے کی بات نہیں ہے، ایک ہسٹری ہے جس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ وہ بک ہے کہ جس کے جو پہلے اولین نسخے ہیں حضرت عثمان کے دور کے، وہ اب بھی کیرو میوزیم اور ماسکو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسے ٹیلی کیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی بھی حرف کا انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ملے گا، نہ آیتوں کا ادھر سے ادھر کوئی فرق ملے گا، نہ صورتوں کا۔ ایز اٹ از آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہمارے دل میں اس کا اطمینان ہے کہ یہ گاڈ کے ورڈز ہیں، ہیونلی ورڈز ہیں، اور اس میں کوئی ملاوٹ انسانی کلام کی نہیں ہوئی۔ اب ہماری تکلیف یہ ہے کہ اتنی آسان زبان کو ہم سمجھ نہیں سک رہے ہیں، اس لیے ضرورت پڑتی ہے مجھ جیسے آدمی کی کہ بھئی اس میں کچھ ٹرانسلیشن کرے اور پھر اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے دوسری آیتیں بھی لائے کہ اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور کس انداز میں فرمایا ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر صرف قرآن سے ہی ہم لیا کریں کہ کیا فرمایا ہمارے رب نے ہمارے لیے۔ جن آیات بینات کی تلاوت کی توفیق دی عربی زبان میں اللہ نے، اوریجنل زبان میں، ان کا سیریل نمبر ہے 8 نمبر کی صورت میں ہم ہیں، اور آیتوں کا ورسز کا سیریل ہے 45 سے 48 تک۔ اب آئیے اس کے معنی اور مفہوم کے قریب ہوں، اور ہمارے لیے اس میں کیا ڈائریکشنز موجود ہیں اس کو ہم ڈسکور کریں، اور اس ڈسکوری کے بعد میں اپنی زندگی کو اس طرح سے مینٹین کریں۔ ہم ٹرانسلیشن ایک آدمی کی زبان ہوگی، ایک انسان کی زبان ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جو زبان ہوگی وہ بھی یہاں کی ہوگی۔ عرش کی زبان اور عرش کی عربی، اس کا ٹرانسلیشن ہم جیسے بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے دوریاں بڑھا کے رکھی ہیں۔
اے لوگوں جو ایمان والے ہو، جب تمہاری جنگ میں مٹ بھیڑ ہو جائے کسی فوج سے تو تم ثابت قدم رہنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اسی طرح تم کامیاب ہو سکو گے۔ اور اطاعت کرتے رہنا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ڈسپیوٹ میں نہ پڑنا، ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے اور تمہاری مورل اسٹرینگتھ جاتی رہے گی۔ صبر سے جمے رہنا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور اللہ جو وہ کام کر رہے تھے اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جب ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو سجا دیا اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا انسانوں میں، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا پروٹیکٹر ہوں، پھر جب اس نے مقابلے پہ دونوں فوجوں کو دیکھا، پلٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل اور کہنے لگا کہ میں کوئی رسپانسیبل نہیں ہوں تمہارے لیے، میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز جو تم کو نہیں دکھائی دے رہی ہے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ یہ 3 آیات بینات کی ترجمانے کی کوشش جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب ہم اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ اس کا پس منظر کوئی جنگ ہے، اور جنگ کے بارے میں ہم کئی بار عرض بھی کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ میں جنگ کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا۔ سورۃ البقرہ ایک طویل سورت ہے جو سورۃ الفاتحہ فرسٹ سورت جو صرف 7 ورسز کی ہے اس کے بعد میں آتی ہے۔ سورۃ البقرہ ایک بہت طویل سورت ہے، بلکہ سب سے طویل چیپٹر ہے قرآن شریف کا، جس میں 286 ورسز ہیں۔ اسی میں ورس نمبر 190 میں پہلی مرتبہ یہ آیت اپیئر ہو رہی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں۔ جنگ کا ایجنڈا صرف اللہ کی راہ ہوگا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا زمین کے ٹکڑوں کے لیے یا اس کے لیے اس کے لیے جنگ، نو، ناٹ پاسبل۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ کو روکنا چاہتے ہیں، تم اوپن رکھنا چاہتے ہو۔ تو اب جو تشدد ہو رہا ہے آفٹر مائگریشن بھی، اب اس کو فیس کرو، اب یہ مقابلہ ہوگا۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنا، ایکسیسز بالکل نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے ایکسیسز پسند ہی نہیں۔ واللہ لا يحب المعتدین۔ اور اسی سلسلے میں پھر یہ احکامات آ رہے ہیں 8 نمبر کی صورت میں، اور اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، پہلی آیت میں کہ اے لوگوں جو ایمان والے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ ساری چیزیں اوائڈ کرتے چلے جانا چاہیے۔ جنگ کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، لیکن جب تھوپی ہی جاتی ہے انسانوں کے اوپر، ان انسانوں پر جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کس قصور پر ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ 22 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 39 اور 40 نمبر کی آیتوں میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ کئی بار دہرائی جا چکی آیت ہے، اور ہم اس لیے بھی دہراتے ہیں کہ واضح ہونا چاہیے کہ جنگ کا ایجنڈا کیا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ایجنڈے پہ جنگ کی کوئی اجازت ہمیں نہیں دکھائی دیتی، اور وہ بھی آفٹر ہجرت۔ بیفور ہجرت دیر از نو جہاد نو قتال۔ اس کو دیکھ لیجئے، کئی بار یہ کہہ چکے ہیں ہم، اس میڈیا پر ہم کئی بار یہ آیتیں لے چکے ہیں، اور اس لیے بھی ابھی لے رہے ہیں کہ اور بات واضح ہو جائے کہ اب اجازت دی جاتی، پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت دی جا رہی ہے، ایسے کہ ہجرت ہو چکی۔ اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کا ماحول برپا کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتے جا رہا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بغیر کسی حق کے نکالے گئے، کوئی حق نہیں تھا، انہوں نے نہ چوری کی تھی مکے میں، نہ ڈاکہ ڈالا تھا، نہ ہڑتالیں کی تھی، نہ کالے جھنڈے لگائے تھے، نہ کسی کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے کیے تھے، کوئی امن کو متاثر کرنے والی، پیس کو، شانتی کو بھنگ کرنے والی کوئی چیز انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ایک لائن سے ان کے خلاف ظلم کیا جا رہا، اب ان کو آرڈر دیا گیا کہ ہجرت کر لو۔ ہجرت کے بعد میں بھی ظلم کی چکی رکتی نہیں ہے، تو اب تم کو اجازت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ تمہیں بے قصور کوئی حق نہیں ہے، بے قصور تمہارے خلاف جنگ کا ماحول بنایا گیا ہے، اس کا پرتکار ہونا چاہیے، اور اللہ پوری قدرت رکھتا ہے تمہاری مدد کرنے کی، لیکن اس وقت کرے گا جب تم اس کے پروگرام کے مطابق چلو گے۔
اور یہ پروگرام دکھائی دیتا ہے اس کتاب میں جو ہم آپ تک پیش کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا پروگرام نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ وہی چیز ہم کو کہنے کی ضرورت ہے جو رب نے فرمایا. ہم اپنی طرف سے کوئی بات اس میں فٹ نہیں کر سکتے. ویری سوری ٹو سے. ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب کا کہ اگر ہم نے اللہ پر کوئی غلط بات کہہ دی تو کیا پتا کہ ہماری وہاں کیسی پکڑ ہو جائے, اور چھوڑنے والا نہیں ہے وہ کسی کو. لیکن جب اللہ کا نام لیتے ہیں, اس کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, پھر بھی ہم اپنے من کی بات کہہ دیں, اس کی ضرورت ہم میں نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو ہی جائے تو ایک کام کرنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. اس سے پہلے پہ یہ آیتیں آئی تھی کہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے, اس دن پھر جان بچا کے بھاگنا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جان میں تم سے خرید چکا ہوں. سورہ توبہ جو آگے آنے والی ہے 9 نمبر کی سورت شریفہ میں 111 نمبر کی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ نے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے ایمان والوں سے, ان کی جانوں کا بھی اور ان کے مال کا بھی, اور بدلے میں پیمنٹ ہے ان کے لیے جنت. اب یہ جو جنت کے وعدے کیے جا رہے ہیں, وعدہ اپنے وقت پر پورا ہوگا اور اس کا پیمنٹ ملے گا, لیکن جو چیز ہم بیچ چکے ہیں اللہ کو, اب پیچھے مڑنا نہیں ہے. کیونکہ اب جنگ شروع ہی ہو گئی, ہر چیز کا احتیاط کرتے چلے جا رہے تھے, اب وہ لاد دی گئی ہم پر اور مقابلہ کرنا ہی ہے. تو اب ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں, اور ایجنڈا ہمارا پھر سبیل اللہ ہو, اور کوئی ایجنڈا یا نہیں چلے گا. تو 2 چیزیں بتائی, ثابت قدم رہنا, فرم رہنا, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, میکسیمم ذکر, اور اس کا مینشن ہونا چاہیے, دماغ میں ریکلیکشن ہوتے رہنا چاہیے کہ اس کے مدد کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی گھمنڈ ہمارا کام نہیں آئے گا, ایون ہمارے ہتھیار بھی کام نہیں آئیں گے, ایون ہمیں ہماری تعداد بھی کام نہیں دے گی. صرف اور صرف اللہ کے سکر اور اس کی مدد اگر ہمارے سامنے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہی اسی طرح کے حالات 33 نمبر کی صورت میں بھی آئے تھے, جس کا نام ہے الاحزاب, جس میں سارے عرب سے سبھی عرب قبیلوں نے مل کر مدینے پہ اٹیک کیا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کا تذکرہ کرو, اس کا نام تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے, تمہارے ہر پہلو پہ. اس کو سورہ آل عمران میں بھی آخر حصے میں 191 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, ان کے دماغ میں گھومتے رہتا ہے اللہ کی کیا شان ہے, کیا کیا اس نے بنایا, چاہے وہ کھڑے ہوں, چاہے وہ لیٹے ہوں, چاہے کسی بھی کروٹ پہ ہوں, ان کا دل اور ان کا دماغ لگا رہتا ہے اللہ کی طرف. چاہے بزنس کر رہے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہارٹ میں, انسان کے قلب میں اللہ موجود ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے, ریکلیکشن ہوتے رہنا چاہیے کہ میرے رب نے یہ مدد کی, یہ میرے رب کر سکتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ساری چیزیں آنی چاہیے. اپنے آپ کو جتنا بھی ہم اللہ کے قریب ہوں گے, ہمارے پیدا کرنے والے کے قریب ہوں گے, اتنا ہی ہم میں اسٹرینگتھ آئے گی. اگلی آیت نے فرمایا, اس میں ایک ڈو بھی ہے اور ڈونٹس بھی ہیں, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. اور اطاعت کرو, کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا, ولا تنازعوا, ڈسپیوٹ پیدا نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ حالات اب نہیں رہے. مشورہ جو دینا ہے دو, لیکن جب یہاں شروع ہی ہو گئے تو اب یہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہمارا مانا جائے گا اور اس کو فیس کرنا ہوگا. اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جو چیف ہیں, جو اتھارٹی والے ہیں, وہ مشورہ ضرور کرتے ہیں اور ان کو مشورہ کرنے کا حکم بھی ہے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان کا مشورہ لو کام کے سلسلے میں. سب کا مشورہ ہو. اب مشورے میں جتنے لوگ شامل ہوں گے, ہر ایک کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے, مگر جو چیف ہے, جو معاملات کے اوپر میں ہیڈ ہے, اس کو فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب آپ عزم کر لیں, فیصلہ کر لیں کسی چیز کا, تو اللہ پر توکل کیجئے, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مشورہ تو لیا جائے گا, لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ
کچھ مشورے کے خلاف کوئی کام ہو جا رہا ہو اور جو چیف آف دی افیئرز ہے وہ ایک نتیجے پہ پہنچا ہے جس کے ساتھ ہمارا مشورہ ساتھ میں شامل نہیں ہے، لیکن جب وہ ایک چیز فائنلائز ہو گئی تو اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ ہم سب کا جوائنٹ ڈیسیجن ہے. اب وہاں کوئی بحث نہیں ہوگی کہ ہم تو یہ بولے تھے جی، ہم تو وہ بولے تھے. یہ بہت ہی کبھی حرکت ہے، سخت ناپسندیدہ حرکت ہے. کلیکٹیو فیصلہ سب کا فیصلہ ہے، اب اسی پر جان دینا ہے. اور ڈسپیوٹ کرو گے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہارا جو مورل اسٹرینتھ ہے وہ چلی جائے گی. ہونا یہ چاہیے کہ تم صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو کرائسس ٹائم آیا ہوا ہے اس پہ تم کو صبر کرنا ہے، یہ نکل جائے گا. کوئی بھی حالت یہاں دنیا میں انسانوں پہ یکساں رہتی ہی نہیں، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے کرائسس ہو، چاہے پلین لائف ہو، ہر وقت چینج آتے ہی رہتے ہیں اور یہ چینج ضروری بھی ہیں. اس دنیا میں ایسا ہی ہوگا، نیگیٹو پازیٹو دونوں ہوتے رہیں گے. اس کے بیچ زندگی کو گزارنا ہے اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ٹارگٹ اپنا کلیئر رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی اگلی زندگی کو سیف کرنا ہے جو کافی طویل ہے، ان اینڈنگ ہے، اس کا اینڈ ہو جانے والا ہے. کبھی یہاں کوئی چیز پرماننٹ نہیں رہی، اس دنیا میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. لیکن ہم وہ نیکسٹ دنیا میں، آخرت یعنی فائنل دنیا میں پہنچیں گے، وہاں ہر چیز پرماننٹ ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو. تیسری آیت شریفہ میں بتایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے. کس چیز پر انسان اترائے؟ اپنی تعداد پر، اپنی قوت پر، اپنے اسلحہ پر، اپنی فوج پر. ہمبلنس اس میں ہونا چاہیے. یہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی اگر ہمارے ساتھ میں ہمارا پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کی ہیلپ نہیں ہے، اس کا سکر نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی، کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. اتراتے ہوئے نکلے اور شو آف کرتے ہوئے انسانوں کو کیوں نکلے تھے؟ ان کا ایجنڈا تھا کہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو روکیں. اللہ کی طرف جو بلایا جا رہا ہے اس مشن کے اندر میں وہ روڑے اٹکائیں اور اس کو تشدد کے ذریعے، وائلنس کے ذریعے اس کو ختم کریں. واللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو کور کر رہا تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو سجا کر دکھائے، وَقَالَ اللَّهُ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج کے دن تم پر انسانوں میں سے کوئی گروپ حاوی نہیں ہو سکے گا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پروٹیکٹر ہوں. فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. اب یہ جو تنازع پیدا ہوتا ہے، دو اوپینین بنے گے ہی انسانوں میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تنازع مانی آپ کا اوپینین کچھ ہو، میرا اوپینین کچھ ہو، لیکن اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ فنڈامنٹل میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اوپینین میں کوئی فرق ہے، ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اور وہ اوپینین میں فرق ہے، اس کا فیصلہ کہاں ہے؟ اس کو اگر دیکھنا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا چاہیے 3 نمبر کی سورت شریفہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تفرقے بازی، فرقہ بندی نہیں کرنا. اس میں بڑا مزہ ہے. الگ الگ فرقے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ لیبل، الگ الگ ڈیزائن، پگڑیوں کے ڈیزائن الگ اور ٹوپیوں کے ڈیزائن الگ اور کلر الگ. کیا چاہتے ہیں ہم، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. وہ دین ہی نہیں ہے ہمارے پاس جس کی طرف قرآن اور سنت دعوت دیتی ہے. ہم نے سنتوں کے نام سے بھی کچھ چیزیں بنا لی اور پھر اس کی سٹائل اور ہر چیز ہماری آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. کہ کیا تماشے ہیں، جبکہ ایسی آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں کہ فرقہ بندی مت کرنا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ نہیں ہو کہ بینات ہمارے پاس موجود ہیں پھر بھی ہم اختلاف کرتے رہیں. اس اختلاف کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت میں
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اطاعت کرتے رہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو میٹر پر چیف بنایا گیا ہے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کون سا میٹر ہے، کیا ہے، اس کا چیف کون ہے، اگر یہ سب نہ ہو تو وہ پورا سسٹم لڑکھڑا جائے گا اور دنیا کے کوئی کام نہیں ہو سکیں گے۔ اولی الامر کی بات مانتے رہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے دو اوپینین ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس ڈسپیوٹ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلے کیا کون کون سے وقت پر، اور اللہ کس معاملے میں کیا حکم دیتا ہے، اس کی طرف جب واپس جاؤ گے تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں ہوتا، یہ انسان کا ایگو آ جاتا ہے، اس کی نفسیات آ جاتی ہے، اس کی سرکشی آ جاتی ہے۔ کوئی انسان چھوٹا بننے کو تیار نہیں۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے تو ہم چھوٹے ہیں، یہ مان کے چلتے کیوں نہیں ہم؟ نہیں، اس پر بھی ایف اور بٹ لگا دیں گے۔ یہاں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تنازع نہیں کرنا، ورنہ قدم تو لڑکھڑائیں گے ہی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمہاری مورل اسٹرینتھ روانہ ہو جائے گی، پنکچر ہو جائے گا سارا کام۔ صبر سے جمے رہو، اور یہ چیزیں تمہارے اخلاق میں نہیں ہونی چاہیے ان جاہل قوموں کی طرح جو اپنا رواب داب، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمہارے اندر اخلاق ہوں، آداب ہوں، اور لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ان کا معاملہ الگ ہے، اس سینہ تانے ہوئے نہیں ہے۔ سینہ تو تن جائے گا جب میدان جنگ میں جب ہتھیار اٹھیں گے ہی سینہ تن جائے گا، لیکن ابھی سینہ تو نرم ہو، ابھی تو دکھائی دے کہ کسی کے خوف میں مبتلا ہے۔ دشمن کا خوف نہیں، اس کو اپنے مالک کا خوف ہے۔ اگر مالک کی رضامندی حاصل رہی تو ہر طرح کے دشمن کو اکیلا نہیں پٹ لے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اور جو دوسرے ذہنی خیالات آتے رہتے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیزیں جس پر ہم بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو گے تو تم ہی کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ واللہ شدید العقاب، ان لوگوں کے رستے پہ ہم نہ چلے جائیں جن پر اللہ کی سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ آیتیں بھی کم تھی، اللہ ہم کو توفیق دے کہ بات کو ہم سمجھیں اور ایسی زندگی گزاریں۔ بہت ضروری ہے یہ اس دین کو سمجھنا، اس دین کے اوریجنل سورسز سے بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہی کچھ ہوگا۔ طرح طرح کے اسلام ہیں اور طرح طرح کے اس کے اوپینین ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے چکے کو الٹا چلانے چاہتے ہیں، یہ ہونے نہیں دے گا اللہ، مشکل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا ترقی کرے، ہم چاہتے ہیں کہ تنزل ہو۔ آئی ایم سوری ٹو سے یہ نہیں ہوگا۔ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اشارے کو سمجھو، یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے، اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کر لیں جس میں ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں جس میں ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہوں۔ اور یہ اس کا پیمانہ صرف اور صرف قرآن شریف ہے۔ کوئی کتاب لے آوے، اس کتاب پر ہمارا حساب نہیں ہونا ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے پڑا ہے اسی پر ہمارا حساب ہونا ہے۔ اس سے کانٹیکٹ کیے بنا، اس پہ پتہ لگائے بنا زندگی اگر گزر رہی ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس ڈگر پہ چلے جا رہی ہے۔ ان آتھینٹک چیزوں کے لیے سب سے زیادہ آتھینٹک کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی تو اللہ کا کلام، اب ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس کے باوجود ہم اس کی ناقدری کریں تو پھر ہوگا کیا ہمارا؟ اس لیے ہم آپ کو اور اپنے نفس کو بھی دعوت دیتے ہیں، رجوع الی القرآن ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں اس کو ڈھونڈو، ہر چیز کے لیے ہے۔ ہر معاملہ دنیا میں آپ کو پیش آتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے فیملی ہو، پالیٹکس ہو، اینی تھنگ لائک دیٹ، ایک نہ ایک آیت اس میں موجود ہوتی ہے، اور وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا قرآن شریف سے اتنا مضبوط رشتہ نہیں بندھے گا۔ روزانہ کی تلاوت مطلوب ہے، اگر یہ تلاوت بڑھ گئی انشاءاللہ العزیز ہم کو قرآن شریف سے یہ احکامات ملیں گے، ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ ہی ہمارے ذہنوں میں وہ بات ڈالیں گے۔ اور اسی لیے ہم رجوع کرتے ہیں
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کتاب اللہ سے کبھی ساتھ نہ چھوٹے ہمارا، اس کی دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ وصلی اللہ علی النبی کریم۔